تو یہ امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کا زمانہ ہے۔ اب ضرورت ہوگی کہ لوگ اپنی زندگیاں رب کی نظر کریں، کیونکہ یہ پیغمبروں کے گھرانے کی سنت ہے، اور جو بچے نظر ہو جائیں گے رب کی، وہ ایسے نکلیں گے۔ یہ جو میں مختلف آیات آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں، اس میں میری خواہش نہیں ہے، یہ وہ نقاط ہیں جو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور یہ خامیاں آپ کی دور کر دوں، اور جب یہ نظریات آپ کے دور ہو جائیں، فرسودہ، دقیانوسی، مشرکانہ، کافرانہ، تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لے۔ تو گجرات میں ایک مزار ہے، دولے شاہ کا مزار، سنا ہوگا آپ۔ تو جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ لوگ، اب سارے تو نہیں، جن کا عقیدہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں اولاد، ہمارے یہاں آپ دعا کرو اللہ سے کہ ہمارے یہاں اولاد ہو جائے، تو جو پہلی اولاد ہوگی تو وہ ہم آپ کی نظر کر دیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور ایسا ہوا وہاں پر، اور ہمارے ہی بہت سارے مسلمان اس کو شرک اور بدعت کہتے ہیں کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے کہ اپنا بچہ وہاں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب جو زمانہ آ رہا ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اب جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار آ رہے ہیں، ان بچوں کی صورت میں، ناصر کی صورت میں، سیف کی صورت میں، مہد کی صورت میں، فرقان اس کی صورت میں، یہ اپنا وقت جو ہے اس مشن کی طرف لگا رہے ہیں۔ ڈیڈیکیشن کا دور آ رہا ہے۔ اب وہ دور آ رہا ہے کہ جس میں ہمیں مستقل ایسے خدمت گزاروں کی ضرورت ہے جو اللہ کے اس پیغام کو اپنی زندگیوں کا واحد مقصد بنا لے۔ اور جو کوئی ایسا کرتا ہے کہ اس مشن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، تو عام گناہ گار کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کلٹ بن گیا ہے، اور مولوی کہتے ہیں کہ یہ تو زندگیاں برباد کرنے والی بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قالت امرأۃ عمران، عمران جو پیغمبر تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، امرأۃ کا مطلب ہے بیوی، امرأۃ یعنی عورت، اس کی عورت سے مراد اس کی بیوی۔ اذ قالت امرأۃ عمران، کہ اور جب، اذا کا مطلب جب عمران کی بیوی نے کہا، اذ قالت امرأۃ عمران ربی، کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی، انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب، انی نذرت، میں نظر کرتی ہوں، لکا تیرے واسطے، تیری نظر کرتی ہوں، ما فی بطنی، وہ بچہ جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ جیسا کہ سعدیہ کہے آج کہ انی نذرت لک ما فی بطنی، پھر وہ اس کا رکھوالا ہوگا۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ہائے ہائے، کتنا بڑا ظلم ہے آج کل کے لوگوں کی نظر میں۔ اس کو بھی کلٹ کہو نا، انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ اے میرے رب، کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کی بیوی عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آل عمران پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ اے میرے رب، میں تیری نظر کر رہی ہوں، لکا تیرے واسطے، نظرت لکا
نظر کر رہی ہوں تیرے واسطے، ما فی بطنی، جو میرے بطن پیٹ میں بچہ ہے، محررن، یعنی کوئی اس میں میری اپنی طرف سے کوئی اور خواہش یا کوئی اور غرض نہیں ہے، بالکل آزاد، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا اس سے، بالکل آزاد۔ فتقبل منی، ہائے ہائے، فتقبل منی، تو قبول کر لے، جسے تو قبول کر لے وہ ادا کہاں سے لاؤں۔ فتقبل منی، تو میں جو پیش کر رہی ہوں، منی جو میری طرف سے ہے، اسے قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، اور تو سنتا بھی ہے اور تو جانتا بھی ہے۔ تو یہ اپنی اولاد کو اللہ کی نظر کرنا انبیاء کرام کے گھرانے کی سنت ہے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی اللہ کے مشن کے لیے وقف کر دی ہے تو یہ تو پیغمبروں کی ادا ہے۔ ان کو یہ کہنا کہ ان کی زندگیاں برباد کر دی ہیں تم نے، مزہ تو آج کے دن بات کرنے کا ہے نا۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، یہ فقیر کا بدلہ ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے۔ اپنی ذات کو کسی کے لیے وقف کر دینا، یہ کسی کی زندگی تباہ کرنا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کے گھرانے کی سنت ہے۔ اب جو بچی پیدا نہیں ہوئی تھی، اس کو اس کی ماں نے رب کی نظر کر دیا تھا۔ وہ جب بچی پیدا ہوئی تو کون تھی؟ مریم علیہ السلام، مدر میری۔ وہ جو بچی پیدا ہوئی، کون تھی وہ بچی؟ ابھی بچی پیٹ میں ہے اور اس کی ماں نے رب سے عرض کر دی کہ اے مولا، یہ بچی، یہ اولاد میں تیری نظر کرتی ہوں مکمل آزاد، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، تیری ہوگی۔ اب جب رب کی نظر کر دی ہے تو اب رب تو اپنی پسندیدہ ترین روح اس میں ڈالے گا نا، اور رب نے اپنی پسندیدہ روح اس بچی میں ڈال دی اور کہا کہ ہم نے اس بچی کو دنیا کی تمام عالم کی عورتوں سے افضل بنا دیا ہے۔ تو یہ امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کا زمانہ ہے۔ اب ضرورت ہوگی کہ لوگ اپنی زندگیاں رب کی نظر کریں، کیونکہ یہ پیغمبروں کے گھرانے کی سنت ہے۔ اور جو بچے نظر ہو جائیں گے رب کی، وہ ایسے نکلیں گے۔ کیسے؟ بچپن سے ہی رب سے لو لگا کے بیٹھے۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھی، وہ بالکل سب سے قطع تعلق ہو کر، ان کی والدہ نے ان کو ایک کمرہ بنا کے دے دیا تھا، تو بس وہ اس میں رہتی اور عبادتیں کرتی، اور کئی دن، کئی مہینے گزر جاتے، نہ وہ باہر نکلتی، نہ کوئی کھانا لاتا، اور وہ زندہ تھیں۔ بہت عرصے کے بعد ایک دن زکریا اس کمرے میں آ گئے، قرآن میں ہے واقعہ، کہ دیکھوں کیا حال ہے اس بچی کا، نہ کوئی کھانا پینا ہے اس کے پاس۔ تو جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو بڑے خوبصورت پھل فروٹ وہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا بچی سے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ اس پر مکمل اللہ کا قبضہ تھا، کیونکہ اللہ کی نظر کر دیا تھا نا اس کو۔ عام انسان نہیں ہوتا، اس کو اللہ کی نظر کر دیا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ جوان ہو گئیں تو کہا کہ جاؤ جبرائیل، جا کے کہو اے مریم تیرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ مولا مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں، عام عورت کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ان کی نظر محررن، ہر تعلق سے آزاد ہو کر ان کی نظر ہو چکی تھی، ہر تعلق سے آزاد ہو کر ان کی نظر ہو چکی تھی، تو اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا۔ تو امر کن یا تو جنت میں استعمال ہوا
یا پھر امر کن مریم کی کوکھ میں اللہ نے استعمال کیا. وہاں امر کن سے آدم کو بنایا, یہاں امر کن سے عیسیٰ کے جسم کو بنایا. تو جو لوگ اپنی اولاد کو اللہ کی نظر کر دیں کہ تو اللہ کے کام میں لگ جا, تو یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. یہ باعث بے عزتی نہیں ہے, یہ باعث شرم نہیں ہے. اور اب جو آنے والا دور ہے اس میں ضرورت ہے کہ لوگ اپنی اولادوں کو رب کی نظر کریں, تاکہ وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قافلے کی ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر رکھیں. اور پھر جو رب کے مشن کی خدمت کرتا ہے وہ دنیا پر احسان نہیں کرتا, یہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں معاملہ ہے. اس نے کچھ مشن کی خدمت کی ہے اگر, تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی ہے. تو اپنی اولادوں کو نظر کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. تو جو گجرات میں شاہ دولہ کے مزار پر جا کے اپنی اولاد کو نظر کر دیتے ہیں, کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ غلط ہے, وہ ریاکاری ہے, وہ بدعت ہے, وہ شرک ہے؟ صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم کو ولیوں سے بغض ہے, ورنہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے. تو اب قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ اپنی اولاد کو رب کی نظر کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے, بدعت نہیں ہے. وہابیوں کا چیپٹر بھلا دینا ہے, قرآن کو یاد رکھنا ہے. جو اپنے آپ کو شیطان کی نظر کر دیں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اور جب کوئی کسی کو اللہ کی نظر کر دے تو سب اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. تم اللہ والے ہو یا شیطان والے ہو؟ شیطان والے ہو. Amra TV, the place to connect with God.